الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحان الله وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے سبحان اللہ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے واجب الاحترام علماء کرام فضیلت الاخ محترم علامہ محمد ابراہیم محمدی حفظہ اللہ دیگر علماء خطباء زعماء طلباء اور علاقہ وزیر آباد کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں آج ہم سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ کے علاقے میں جمع ہیں اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے آپ کو حق سننے اور ہم کو سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھ سے باقبل محمدی صاحب حافظہ اللہ بھی اور محترم میری جماعت کے
بزرگ مایہ ناز خطیب مفسر قرآن، کئی کتابوں کے مصنف محترم مولانا حافظ عبدالستار حامد حافظہ اللہ بھی اس کار خیر میں جامع اختصار کے ساتھ اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت، اور ایک ہے سیرت۔ سورت یہ ہوتی ہے آپ کا قد مبارک ایسا تھا، رنگ مبارک ایسا تھا، ہونٹ گلابی تھے، ناک کھڑی تھی، آنکھیں موٹی تھیں، چہرہ گورا تھا، زلفیں کالی تھیں، یہ ساری باتیں سورت میں آتی۔ لوگ زیادہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ نبی کریم کی سورت کا تذکرہ ہو، اور لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نے اہل حدیث خطیبوں کو بھی دیکھا، وہ اسی رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کے، یاسین، طٰہٰ، نون واللیل والضحیٰ، یہ سب کو نبی کے مکھڑے پر فٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے خطیب بھی واللیل دیاں زلفاں والا، حامیم دے سحریاں والا، طٰہٰ دے تاجاں والا، پتہ نہیں یہ تفسیریں کہاں سے لے آتے ہیں۔ اہل حدیث دنیا میں سب سے ممتاز، ہر اعتبار سے ممتاز۔ دنیا میں واحد مسلک اہل حدیث ہے، کوئی بھی مسئلہ بیان کرے گا اس میں عقل کا دخل، رائے کا دخل نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور اس کی پشت پر ہو۔ آپ کی سیرت کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو آپ کے اقوال پر مشتمل ہے، ایک وہ حصہ ہے جو آپ کے افعال پر مشتمل ہے، ایک وہ حصہ ہے جو آپ کی تقریر پر مشتمل ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیں، آپ جو کہیں وہ دین، جو کریں وہ دین، جو دیکھیں اور اس پہ چپ رہیں وہ دین۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا کہ جو وہ کہتا جائے وہ دین بنتا چلا جائے، وہ اسلام کا قانون بنتا چلا جائے۔ یہ حیثیت صرف اور صرف اہل حدیثوں آپ کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن اتنا جتنا حدیث نے بیان کیا، جتنا حدیث نے بیان کیا۔ مرچ مسالہ اپنی طرف سے نہیں ڈالتے اور ڈالنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اور دنیا کہتی ہے، میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے کہ جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف کو دیا تھا اس کا آدھا پوری دنیا میں بانٹا ہے، دنیا کہتی ہے۔ اور وہ یوسف جب مصر میں بکتا ایک بادشاہ گھرانے میں پہنچا، انہوں نے ملازم رکھ لیا۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جب نظر کے سامنے آتے ہیں تو
نظر خود بخود رک جاتی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے، حالانکہ وہ ملکہ تھی اور اس زمانے میں مصر کا طوطی بولتا تھا، کسی زمانے میں کہا جاتا تھا لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو، مصر کا ایک نام تھا۔ اس دور میں بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ نے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ملکہ نے اپنے نوکر کو دیکھا اور دل کھو بیٹھی، دل کھو بیٹھی۔ یہ بات جب محلے میں پھیلی تو اس ملکہ کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، سٹیا گئی ہے، تو ملکہ، تیرا ایک اسٹیٹس ہے، ایک معیار ہے، اور تو نوکر پہ دیوانی ہو گئی، تو نوکر پہ دیوانی ہو گئی۔ چلو کسی ملک کے شہزادے پہ مرتی تو بات تھی، نوکر پہ مر رہی۔ اب یہ عزیز مصر کی بیوی کے لیے یہ جملہ قتل کر دینے سے بھی زیادہ وزنی تھا کہ اس سے تو میری عزت پہ حرف آ رہا ہے کہ جیسے میرا فیصلہ غلط ہے۔ وہ سمجھی کہ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جس کو یہ نوکر کہہ رہی ہیں ابھی انہوں نے اس نوکر کو دیکھا نہیں، چنانچہ اس نے اہتمام کیا، ان اعتراض کرنے والی ساری سہیلیوں کی دعوت کی، گھر پہ آئیں، ان کے ہاتھ میں سیب پکڑا دیے اور وزیر آباد کی چھریاں بھی دے دی۔ ہر عورت کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، سیب بھی ہے۔ ابھی بولا کاٹو نہیں، میں جب یوسف کو بلاؤں پھر تم اس سیب کو کاٹو۔ گویا ایک گیم بن گیا، ادھر یوسف کو آواز دوں گی پھر تم چھری چلا کے سیب کاٹنا، دیکھتے ہیں کون پہلے کاٹتا ہے۔ عورتیں جمع ہو گئی، سیب پکڑ لیے، چھریاں پکڑ لی، دروازے پہ نگاہیں جما دی۔ زلیخا نے آواز دی یوسف ذرا اندر آؤ۔ یوسف علیہ السلام اندر آئے اور انہوں نے چھریاں چلائی، چھری چل رہی، نظریں وہیں ٹک گئی، چھری سیب کو کاٹ کے ہاتھ میں گھس گئی اور انہیں ہوش نہیں۔ کہتی ہیں واللہ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ پھر اس لفظ کریم سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، دیکھیے پیغمبر کا ایک فیوچر جو ہے نا جس قدر تابناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچپن سے اس کی ماضی کی، اس کے حال کی، اس کے فیوچر کی بچپن سے حفاظت کرتا ہے۔ ان کا جو جملہ ہے ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ انسان نہیں دکھتا، یہ تو کوئی عزت دار فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ عزت دار کیوں کہا؟ کہ وہ تو تک رہی ہیں، یوسف دیکھ ہی نہیں رہا، یوسف ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، گزر گئے۔ اب وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ حضرت عائشہ اسی چیز کو بنیاد بنا کر فرماتی ہیں کہ جس کے لیے دنیا کہتی ہے کہ یوسف کے پاس پوری کائنات کا حسن جتنا اللہ نے دنیا کو دیا ہے اتنا آدھا یوسف کو دیا تھا، یہ دنیا کہتی ہے، اور مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی۔ اللہ کی قسم اگر وہ میرے یوسف
محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتی ہاتھوں کے ساتھ دل بھی کاٹ بیٹھتی، دل بھی کاٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول حسین تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ حسین تھے، لیکن کسی کے خوبصورت ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ کوئی بھی خوبصورت ہوتا ہے وہ مرضی سے نہیں ہوتا ہے، اللہ اسے بناتا ہے۔ اسی لیے پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی کہیں تعریف نہیں کی، کہیں بھی، نہ زلفوں کی، نہ رنگت کی، نہ ہونٹ مبارک کی، نہ آنکھوں کی، حلیے کی کہیں تعریف نہیں کی پورا قرآن مجید۔ کیوں؟ پہلی بات کہ یہ چیز کسبی نہیں، جب کسبی نہیں تو کوئی اگر خوبصورت ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کا حبیب سیاہ زلفیں رکھتا ہے تو دنیا میں آپ سب بیٹھے کالی زلفوں والے، اس میں نبی کا خاصہ کیا ہوا؟ جتنے بھی نوجوان ہیں سب کی زلفیں کالی ہیں، نبی کا کیا خاصہ ہے؟ آدھا امریکہ پورا گورا ہے، آدھا کالا ہے، تو آدھا امریکہ جب گورا ہے تو نبی بھی اگر گورا ہے تو اس میں نبی کا امتیاز کیا؟ دنیا میں بے شمار لوگ حسین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس میں امتیاز کیا؟ ہمارے محمدی صاحب بھی ماشاءاللہ دیکھ لو کتنے خوبصورت، ابھی تو داڑھی ہے تو اتنے خوبصورت، اور جب داڑھی نہیں تھی تو غضب کی بلا کے حسین تھے، لیکن اس زمانے میں انہوں نے ابھی کبھی دعوت ہی نہیں دی، اگر دعوت دیتے تو ہم کراچی لے جاتے۔ یہ ایسا حسن اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اس میں بندے کا کمال نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جب بھی تعریف کی نبی کی سیرت کی تعریف، کیونکہ سیرت وہبی چیز نہیں تھی، سیرت کسبی تھی، آپ نے اسے کمایا تھا، اپنی محنت سے کمایا تھا۔ یہ بڑا دل گردہ چاہیے کہ سامنے والا آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ سامنے کہیں جا خدا تیرا بھلا کرے، اللہ، ایسا دل گردہ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لوگ پتھر مارتے، آپ ہاتھ اٹھاتے، فرشتہ آتا آپ سے پوچھتا اللہ کے رسول میں فرشتہ ہوں، میں طائف کے جتنے دونوں پہاڑ ہیں، دائیں والا بھی بائیں والا بھی، یہ میرے ایک اشارے کے پابند ہیں، میں اگر انہیں کہوں یہ دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں، بیچ میں طائف ہے، اور یہ پورے طائف والے جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں یہ بیچ میں ایسے پس جائیں گے جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں یا چاول کا دانہ پستا ہے، دانہ پستا ہے، اور چکی میں سے پس کر پھر بھی آٹا تو نکلتا ہے۔ اگر میں ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیسوں گا نا، ان کا آٹا بھی نظر نہیں آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں۔ حضرت زید نے کہا وہ اللہ کے رسول ان بدبختوں نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ کا جوتا لہو لہان ہو، یعنی جسم سے جو خون بہا اور نیچے جا رہا ہے، وہ جوتی جو آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کے اندر خون بھر کے پاؤں جوتے سے چپک گیا، جب خون جمع تو پاؤں جوتے سے چپک گئے۔ ایسی حالت میں آپ نے تھک ہار کے، ایک باغ تھا کسی کا، وہاں آپ تھوڑی دیر سستائے بیٹھے، زید نے کہا آپ دعا ان بدبختوں کے لیے بد دعا کریں، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھایا، زید خوش ہو گیا شاید آپ نے میری درخواست مان لی۔ آپ نے اصل میں آپ کا مزاج اور معیار ہی کچھ اور تھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، جو قوم بد دعا کی مستحق تھی آپ کے ہاتھ ان کے لیے دعا بن گئے۔
فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ یہ بدبخت قوم اگر آج مجھے پتھر مارتی ہے، مجھے لولہان کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ باغی ہیں، اس لیے کہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ اللہ تیرے بھیجے ہوئے فرشتے مجھے آ کے پوچھتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تو ان کا پوری کی پوری بستی اور آبادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دے۔ اے اللہ جب تو ان کو پیسنے پر قادر ہے، ان کے دل پھیرنے پر بھی تو قادر ہے۔ ان کو پیس نہیں، ان کے دلوں کو بدل دے، ان کے دلوں کو پھیر دے۔ یہ میری قدر و منزلت سے نہ واقف لوگ، آپ ان کے دل میں میری قدر و منزلت ڈال دے تاکہ یہ مجھے پہچان سکیں، اپنے اور پرائے کا فرق جان سکیں، مجھے اپنا خیر خواہ مان سکیں۔ اللہ کے حبیب نے ان کے لیے دعائیں مانگی۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے پورے کا پورا طائف مسلمان ہوا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اہل حدیثو ایسی سیرت اپنے اندر پیدا کیجئے، ایسی سیرت پیدا کیجئے۔ آج ہم آپس میں لڑتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہے، یہ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں، لیکن ہم تینوں لڑتے ہیں، ایک نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ میرا قائد اور ہے، اس کا قائد اور ہے، اس کا قائد اور ہے، اس لیے ہم ایک نہیں ہو پاتے۔ اہل حدیثو میں تمہیں رب کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم سب کا قائد محمد الرسول اللہ نہیں ہے؟ میرا قائد اور اس کا قائد، کیا ہم سب کا قائد محمد الرسول اللہ نہیں؟ سیرت کے جلسے کرنے کا کیا فائدہ جب وہ سیرت سے اثر ہی قبول نہیں کرتا؟ میرے بھائی، یہ سیرت کے جلسے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس بریلویوں پہ برستے رہو، بریلویوں پہ برستے رہو، یہ میلادی ہیں، یہ بدعتی ہیں، ٹھیک ہے ہوں گے، لیکن ہم کیا ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ آپ کے پنجاب کے بلے شاہ کہتے ہیں، برے بندے نو میں لبن تریا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اپنے اندر جھاتی پائی، میں تو برا نہ کوئی۔ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، اوروں کے گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ یہ ظرف پیدا کیجیے، یہ ظرف اپنے اندر پیدا کیجیے، برداشت پیدا کیجیے، حوصلہ پیدا کیجیے، گالیاں سن کر دعائیں دینا سیکھیے۔ جب یہ چیزیں آپ اپنائیں گے نا، پھر سیرت سننے کا بھی مزہ آئے گا، سیرت بیان کرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی 23 سالہ دور نبوت کی جو زندگی گزری ہے، آپ نے مکہ کے پورے 13 سال کوئی کام نہیں کیا، صرف زمین بنائی ہے، زمین، دلوں کی زمین بنائی۔ 13 سال تک زمین بنائی، ہل چلائے، گوڈیاں کی، تاکہ جب بیج کا چھٹا بھی ماریں گے نا، جو بیج ڈالیں گے اگے گا، جو بیج ڈالیں گے اگے گا۔ لیکن پہلے زمین تو بناؤ نا۔ ہم فتوے پہ فتویٰ، فتوے پہ فتویٰ، فتویٰ بازی ہم کرتے ہیں، ذہن سازی نہیں کرتے۔ یہ ذہن سازی کون کرے؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ مسجد بھری پڑی ہے، صحابہ کرام،
ایک نوجوان بیچ میں بیٹھا ہے، نو مسلم ہے، نیا نیا مسلمان ہے، کھڑا ہو، کیا عجیب و غریب اس نے بھری مجلس کے اندر کیا عجیب و غریب سوال کیا، اور سوال بھی رسول اکرم سے کیا کہ اللہ کے حبیب میں آپ کی ساری باتیں ماننے کو تیار، ہر بات مانوں گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد سب کروں گا، بس آپ میری ایک بات مانیں، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، آپ میری ایک بات مانیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ساری جوانی، اب بھی جوان ہی تھا، میری ساری جوانی زناہوں میں گزری ہے، میں اس زناکاری کی عادت سے بچ نہیں سکتا، بس مجھے صرف زنا کی اجازت دے دیجئے، باقی میں سارے کام آپ کے ماننے کو تیار۔ اللہ، صحابہ کرام ایسے جلال میں، وہ کھڑا ہوا تھا نا، اب اس کا قمیض کا دامن نیچے لٹکا ہوا ہے، تو صحابہ اس کے قمیض کو پکڑ کے غصے سے جھٹکے مار کے اس کو نیچے بٹھانے کی کوشش کر، وہ نہیں بیٹھے۔ نبی کریم سمجھ گئے کہ اس کے ذہن کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اسے میرے پاس آنے، آپ کے قریب آئے، آپ نے کندھے پر اس کے ہاتھ رکھا، بالکل اس طرح جس طرح ایک مشفق مہربان رحیم کریم شفیق باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا ایک سوال تو نے کیا ہے، اب ایک سوال میں تجھ سے کرتا ہوں، ایک سوال میں تجھ سے کرتا ہوں، تو یہ بتا جو اجازت تو مجھ سے لینا چاہتا ہے، جو اجازت تو مجھ سے لینا چاہتا ہے، اگر یہی اجازت کوئی دوسرا نوجوان مجھ سے لے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ زنا کے لیے تیری سسٹر کے پاس، تیری والدہ کے پاس، یا تیری پھپھو کے پاس، یا تیری بیٹی کے پاس وہ جانا چاہتا ہے، تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں برداشت، میں تو ایسا کر دوں ویسا کر دوں۔ تیر اس کے نشانے پہ لگا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے اجازت دے دوں تو جائے گا، جس کے پاس بھی جائے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تیرے رشتے تو رشتے ہیں، دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ نے ایک آخری کام کیا جو اہل حدیث نہیں کرتے، جس سے آج ہم کلی طور پر محروم ہیں، کلی طور مجھ سمیت سبھی، وہ ہے دعا۔ مجھے کراچی میں کوئی دوست کہتا ہے قاری صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا، جیسے ملتے وقت پھر جاتے وقت کہتے ہیں لوگ قاری صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا، میں کہتا ہوں کہ یار اہل حدیث دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں، میں تو یہ کیا یاد رکھوں، ہم دعائیں کرتے ہیں، کبھی دیکھا کسی کو دعائیں کرتے ہیں؟ اس عادت کو ہم نے چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ یہ بھی نبی مکرم کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا نا، ذہن سازی کر دی، اب اوپر کا جو کام ہے نا وہ آپ نے دعا سے کی، دعا سے کی۔ دعا تقدیروں کو ایسے بدلتی ہے، جہاں آپ کی ہر تدبیر فیل ہو جائے وہاں دعا کام آتی، وہاں دعا کام آتی۔ آپ نے اس کی کمر پر ہاتھ تو رکھا ہوا تھا، ہاتھ رکھے رکھے آپ نے اسے 3 دعائیں دی، 3۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔
یہ جو اس نے اب تک کی جوانی ساری گناہوں میں گزار دی نا، تجھے ناراض کیے رکھا ہے، اس کے گناہ بخش دے، تو اس سے راضی ہو جائے۔ اللہم اغفر ذنبہ۔ دوسری دعا دی، طہر قلبہ، اس کے دل کو گناہوں کی غلاظت اور گندگی سے پاک کر۔ طہر قلبہ، اس کے گناہوں، اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر۔ تیسری اور آخری دعا دی، احسن فرجہ، اللہ اس کی آبرو کی حفاظت فرما، اس کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اس ذہن سازی کا اور اس کے اوپر دعا کا، یہ دعا ایسے ہو گئی جیسے سونے پر سہاگا ہو گیا، سونے پر سہاگا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ نوجوان جو اب تک جس کو زنا کی لت پڑ چکی تھی، نبی مکرم کے اس ذہن سازی کے بعد اور آپ کی ان 3 دعاؤں کے بعد ہم نے اس کو زندگی بھر راہ چلتے ہوئے کبھی نگاہ اوپر کر کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ نظریں اس کی جھکی رہی، جو اللہ کے رسول نے جھکائی تھی اس کو اس نے وہ نظر کبھی زندگی میں اٹھائی۔ اہل حدیثو، دعائیں کیا کرو، اپنی اولادوں کو دعائیں دیا کرو، اپنے بھائیوں کو دعائیں دیا کرو، اپنی بیویوں کو دعائیں دیا کرو۔ سلام کی عادت ہم نے چھوڑ دی، یہ نبی مکرم کی سیرت کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں مولوی سٹھی آ گیا، اب گھر میں بیوی کو بھی جا کے بولے السلام علیکم، کمال ہے، وہ تو میری بیوی ہے، بیوی کو بھی کوئی سلام بولتا ہے۔ ارے بھائی، وہ صرف تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے۔ جب آپ اس کو سلامتی کی دعا دو گے، 5 وقتہ دن میں نماز کے لیے باہر آؤ، سلام کر کے آؤ، پھر نماز کے بعد واپس گھر جاؤ، سلام کر کے داخل ہو۔ جس ہستی کو 5 مرتبہ دن میں آپ دعائیں دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے مستقبل کو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت اور حصار میں وہ بندہ آ جاتا ہے جس کے لیے بندہ 5 ٹائم دعائیں کرے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، کہاں رواج ہے؟ مسجد میں لوگ آتے ہیں، سلام نہیں کرتے، آئے ہیں بس چپ کر، ہاں بھائی کیا حال ہے، السلام علیکم، وہ جان پہچان والے کو کریں گے لیکن انجان کو سلام نہیں کریں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے، جماعت بھی ہو رہی ہو نا، امام نماز پڑھا رہا ہو، جماعت ہو رہی ہو، بعد میں کوئی شخص وضو کر کے آیا ہے، وہ بھی ایسے داخل نہ ہو، سلام کر کے داخل۔ البتہ اللہ کے رسول نے منہ سے جواب نہیں دیا، ہاتھ کے اشارے سے جواب، یعنی ایسے بھی نہیں، جہاں ہاتھ ہے وہیں تھوڑا سا اٹھایا اور رکھ دیا، لیکن سلام والے کو نہیں کہا کہ نمازیوں کو سلام نہ کیا کر۔ ارے نمازی تو سب سے پہلے زیادہ حقدار ہیں دعاؤں کی، سلامتی کی دعا کی۔ صحابہ کرام راہ چلتے نا، راستے میں جیسے یہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، یہ سمجھ لو جھاڑی آ گئی، پیچھے سے راستہ ایک تھا، صحابہ آ رہے تھے، اب بیچ میں آ گئی جھاڑی، کچھ صحابہ ادھر سے گزرے، کچھ صحابہ ادھر سے گزرے، جھاڑی پار کر کے پھر جو ایک راستے پہ آئے، دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہے۔ یہ جو ظرف ہے نا، یہ جو ذوق، یہ پیدا کیجیے۔ مولویوں کے فتوے پہ نہ رہیے کہ مولوی کہتے ہیں فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے۔ بدعت جب بنتی ہے جب آپ کہیں فرضوں کے بعد دعا کرنی سنت ہے، پھر کوئی بدعت کا فتویٰ لگائے، آپ کہیں دعا میری ضرورت ہے، آپ سنت سمجھ کے نہ مانگیں، ضرورت سمجھ کے مانگیں۔ اب یہ بوتل رکھی ہے انہوں نے، اب کوئی پوچھے قاری صاحب یہ اللہ کے رسول جب درس دیتے تھے ان کے آگے پانی کی بوتلیں ہوتی تھی، میں بولوں گا میں نے اسے سنت سمجھا ہی نہیں، یہ تو ہماری ضرورت ہے، پیاس کے لیے رکھی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اسپیکر میں درس دیا تھا، میں نے کب کہا ہے کہ یہ سنت ہے؟ ہاں، جس دن میں یہ بولوں اسپیکر میں درس دینے سے جلسے کا ثواب 4 گنا بڑھ جاتا ہے، اور بغیر اسپیکر کے دو تو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ بولو گے دلیل کیا؟ آپ دعا کو سنت نہ سمجھیں، فرضوں کے بعد ضرورت سمجھیں۔
مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ والے، وہ تقریباً ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ ایک اہل حدیث نے ان سے پوچھا، حضرت دوسری مسجد والے، تیسری مسجد والے، وہاں ہم گئے ہیں، کوئی بھی نہیں مانگتا، آپ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ مسکرا کے فرمانے لگے، بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں۔ یہ فکر رکھو۔ اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بزرگوں کی کوئی بات مانے ہی نہ، یہ نہیں مقصد ہوتا۔ بزرگوں کا احترام آپ پر لازم ہے اور ہر اچھی بات کو آپ مانیں۔ اور اہل حدیث دنیا میں واحد جماعت جس کی ہر ایک بات کے پیچھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے پیچھے موجود ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ساسا بن ناجیہ، ساسا سواد عین ہے، ساسا بن ناجیہ نئے مسلمان ہوتے ہیں، جب اللہ کے رسول سے بیعت کر لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ آپ فرماتے ہیں پوچھو۔ یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے اور طبرانی میں بھی ہے، کچھ اور بھی کتب حدیث میں بھی ہے، اور ابن اسیر وغیرہ میں بھی یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کچھ آپ سے سوال پوچھو، آپ نے فرمایا پوچھو۔ عرض کی اللہ کے رسول جو کوئی نیکی ہم نے زمانہ کفر میں، یعنی جب ہم مسلمان نہیں تھے، آج تو مسلمان ہو گیا، جب ہم مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہو تو کیا قیامت والے دن اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے بجائے اس کا جواب دینے کے آپ نے پوچھا ایسا تو نے کیا عمل کیا ہے؟ چونکہ وہ تو کافر تھا پہلے، تو آپ یہ جاننا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے وہ نیکی نہ ہو جس کو یہ نیکی سمجھ رہا ہے، تو پہلے یہ تو معلوم ہو۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا نیکی کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ تھے اور میں بڑا مالدار تھا اور اب بھی ہوں، ان میں سے میرے 2 اونٹ جب میں چرانے گیا واپس گھر آیا تو میرے 2 اونٹ اس میں کم تھے، میں تیسرے اونٹ کے اوپر سوار ہوا اور گم شدہ 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا، وہ جنگل میں سمجھا بھی شاید یہاں چرنے نکل آئے ہوں، جنگل میں نے سارا پار کر لیا۔ جب جنگل پار کر لیا تو آگے دور مجھے کچھ اونٹ چرتے ہوئے دکھائی دیے، میں جب اس کے قریب گیا تو میرے 2 اونٹ بھی انہی اونٹوں میں چر رہے تھے۔ قریب میں ایک جھونپڑی تھی۔ اب یہ ساسا بن ناجیہ اللہ کے رسول کو واقعہ سنا رہا۔ قریب ایک جھونپڑی تھی، باہر ایک بابا قسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، گویا وہ اونٹ اس کے تھے، وہ اپنے اونٹ چرا رہا تھا۔ میں نے اسے جا کر کے کہا کہ بھائی یہ جو 2 اونٹ چر رہے نا تیرے اونٹوں کے اندر، یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے چرائے تھوڑی ہیں، اگر یہ چر کے آ رہے ہیں اور تو کہتا ہے تیرے ہیں تو لے جا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لے جا اپنے اونٹ۔ تو بولے میں ابھی اپنے اونٹ لینے کے لیے جا رہا تھا تو جھونپڑی میں سے نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس بوڑھے نے پوچھا کہ کیا ہوا، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی؟ تو یہ کہتے ہیں میں اونٹوں کی طرف توجہ ختم کر کے میں نے اس بوڑھے کی طرف توجہ کی، ابھی اندر جھونپڑی سے آواز، اس کو جواب کی آواز نہیں آئی۔ میں نے اس سے پوچھا اگر لڑکا ہوا تو کیا کرے گا، لڑکی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ
اس بابے نے مجھے کہا کہ اگر لڑکا ہوا میرا سر فخر سے بلند ہوگا، میرے قبیلے میں میری عزت ہوگی، مٹھائیاں بانٹوں گا، خوشی کا اظہار کروں گا، میرا وارث بنے گا۔ اس نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو بولے بس پھر یہ چند دنوں کی مہمان ہے، پھر میں اسے زندہ درگور کر دوں۔ ساسا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل ایسا پگھلا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، میرا دل ایسا پگھلا، میں نے کہا یہ جو 2 اونٹ میں ڈھونڈنے آیا ہوں اور مل گئے ہیں، یہ میں دونوں اونٹ تجھے دیتا ہوں اور یہ بچی تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں پالوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن جس اونٹ پر تو سوار ہو کر آیا ہے یہ اونٹ بھی دے، یعنی 3 اونٹ دے تو میں بچی دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے 3 اونٹ دیتا ہوں، لیکن میرا گھر تھوڑا فاصلے پر ہے اور ابھی بچی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی، پیدل پہنچنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، آپ اپنا کوئی بندہ نوکر میرے ساتھ بھیج دو، وہ اس اونٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں، وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دے اور یہ 1 اونٹ جو تیسرا ہے یہ پھر واپس لے آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول وہ بچی لے کر میں چلا گیا، میں نے اس بچی کے لیے ایک نوکرانی ہائر کی، دایا ہائر کی، دودھ پلانے والی ہائر کی، میں پیسے والا تھا۔ پھر بولے مجھے ایسا چسکا پڑا، میں نے عرب کے سارے قبیلوں میں اعلان کروا دیا کہ کسی کے پاس بھی بچی پیدا ہو وہ اس کو قتل نہ کرے، 3 اونٹ کے بدلے میں مجھے دے دے، میں اسے خرید لوں۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں، 360 بچیاں، ان کے لیے میں نے نوکرانیاں، دودھ پلانے والیاں، خدمت کرنے والیاں، اور میری حویلی بچیوں سے بھری ہوئی۔ اب فرمایا اللہ کے رسول یہ میری اس کفر کے دور کی نیکی ہے، کیا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا؟ آپ نے فرمایا پہلا اجر تو یہ ہے جو اس نے تجھے ابھی دے دیا کہ تجھے کفر سے اسلام کی دولت عطا کر دی، گویا تجھے دوزخ سے بچا دیا، پہلا اجر تو یہ ہے۔ رہی آخرت کی بات، فرمایا آخرت میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ جنت کے خزانے کھول دے گا، جنت کے خزانے کھولے گا، جس طرح تو نے آج اپنے خزانے بچیوں کی جان بچانے کے لیے کھولے ہیں، نچاور کی ہے۔ کبھی کبھی اللہ سے ایسی تجارت بھی کیا کرو، ایسی تجارت بھی کبھی کبھی اللہ سے کیا کرو۔ ایسی تجارت تو دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے، جس سے میرا بنگلہ بن جائے، میری 1 دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، دکان کا 1 دروازہ ہے تو 2 ڈور کارنر کی دکان ہو جائے، میرے بچے کی شادی ہو جائے، میری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں، اور یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے، تو اللہ کے کرنے کا ہے۔ اس نے ہر کسی کا نصیب لکھ دیا، آپ اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھیں، جو کرنے کا کام ہے وہ تجارت ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کریں اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں اور جنت کا حقدار بنائیں۔ فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سبحان اللہ، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتلاؤں؟ دنیا میں تم بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتلاؤں جس تجارت کو تم کرو، جس تجارت کے تم تاجر بنو، اللہ رب العالمین نتیجے میں تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک چیپٹر یہ بھی ہے، آپ اللہ سے تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ دنیا والو اگر تم سمجھو تو اس سے بڑی کامیابی ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، دیکھا کیجئے اللہ کے حبیب کیسے راتوں کو اٹھ اٹھ کر، حالانکہ دامن میں کوئی داغ نہیں، دامن میں کوئی دھبا نہیں، بے داغ دامن لیے راتوں کو بستر چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اٹھو نماز پڑھو، اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کتنا فرق ہے ہمارے مزاجوں میں، پیغمبر کے مزاج میں، امتی کے مزاج میں کتنا فرق ہے کہ رب العالمین کو اپنے پیغمبر سے یہ کہنا پڑتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب ساری رات نہ جاگا کرو، تھوڑا جاگا کرو، کچھ سویا بھی کرو۔ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اٹھا بھی کرو، دن رات سوتے ہو اٹھا بھی کرو، اور اللہ کے حبیب کو اللہ کہتا ہے میرے محبوب کبھی سویا بھی کرو، سویا بھی کرو، قم اللیل الا قلیلا۔ یہ نبی مکرم کی سیرت، یہ سیرتیں کس کے لیے؟ حضرت عائشہ نے دیکھا، پریشان ہو کر بولا اللہ کے رسول آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم سوجن ہے، آپ راتوں کو قیام کرتے، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور قیام کرتے رہتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے، اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی کوئی خطا رکھی ہی نہیں، آپ کا دامن بے داغ ہے، آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کمال کرتی ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا جس رب نے مجھے اتنا رتبہ دیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے مجھے نعمتوں سے نوازا، ایک بکریاں چرانے والا، ایک اونٹ چرانے والا، جس کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، آپ نے کیا دکھ نہیں دیکھا۔ ارے ہم دنیا میں آئے، کتنے ہمیں سنبھالنے والے تھے، کتنے سنبھالنے والے تھے، آپ دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، والد کا سایہ پہلے اٹھ گیا، ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، ابھی 2 سال کی عمر کو ہوئے، ماں کی گود بھی چلی گئی۔ یہ یتیمی وہ تکلیفیں اللہ نے دکھائیں آپ کو، اس کے بعد دادا کا سہارا بھی چلا گیا، پھر چاچا آئے، کچھ عرصے بعد چاچا کا سہارا بھی چلا گیا۔ یہ دکھ دیکھنے کے بعد جیب خالی ہے، مکان بھی کوئی ایسا نہیں ہے، کاروبار نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کچھ نہیں، غریب اتنے ہیں کہ کوئی دائی ان کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ پنجابی خطیبوں کی زبان میں یہ کہتے ہیں حلیمہ اتنی غریب تھی انہوں کوئی بچہ دیندہ نہیں سی، اور رسول اللہ اتنے غریب سی انہوں کوئی لیندہ نہیں سی، اور اللہ نے کس طرح ان کو جوڑا۔ یہ ساری یتیمی کا زمانہ پانے کے بعد کہتے ہیں نا کہ انسان سرخرو ہوتا ہے، انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ مہندی ایسے رنگ نہیں دیتی، پتے توڑو ہاتھ پہ باندھ لو، کبھی آپ کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے، ان کو پہلے رگڑنا پڑتا۔ انسان کی زندگی میں نکھار ہی تب آتا ہے، رنگ ہی تب آتا ہے جب وہ مشکلات اور مصیبوں میں پس جاتا ہے۔ یہی کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا، مصائب میں پیسا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اللہ نے آپ کی شادی کرا دی، شادی ہو گئی، اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اللہ کے رسول آپ یتیم تھے، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ ہماری محبت کی تلاش میں سرگرداں پھرتے تھے، ہم نے آپ کو راہ دکھا دی، وہ سجھا دیا۔ آپ عائل تھے، تنگ دست تھے، غریب تھے، ہم نے آپ کو خدیجہ سے شادی کرا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔
پھر دنیا نے وہ بھی دیکھا، وہ یتیم اس کے پاس کبھی سونا چاندی ایک رات بھی مشکل سے گزارتے ہیں، فجر کی نماز میں آتے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی لے آ کر بانٹ دیتے ہیں۔ فرمایا رات کو کوئی دے گیا تھا، ان اشرفیوں نے رات بھر میرے گھر میں گزاری ہے، صبح فجر کی نماز میں میرے دماغ میں یہ اشرفیوں کی تھیلی گھومتی رہی۔ نبی کے گھر میں اشرفیاں ایک رات گزاریں اور نبی فرمائے کہ میری صبح کی نماز اس تھیلی نے خراب کی۔ اور جس کے گھر میں کلو کے حساب سے سونے رکھے ہوئے ہو اور وہ زکوٰۃ بھی نہ دیتا ہو، اس کی کوئی بھی نماز خراب نہیں ہوگی، کوئی بھی نماز خراب نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، نبی کی سیرت صرف سنانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کو جمع کیا، تمام انبیاء کی روحوں کا اجلاس بنا کر رب العالمین نے ان سے کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، رسالت اور نبوت کا تاج تمہارے سروں پر سجاؤں گا، اور پھر ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار تمہارے ہوتے ہوئے اگر آ جائے، مصدق لما معکم، اس کی نشانی یہ ہوگی تمہاری شریعت کو جھٹلائے گا نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرے گا۔ ایسا تاجدار جب تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے، تم سب کی ذمہ داری یہ ہوگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لانا، اس کی نصرت و تائید بھی کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، جیسے جیسے یوتھ فورس والے آپ سے کبھی ہاتھ کھڑے کروا کے اقرار کرواتے ہیں، تیرا بھی میر میرا بھی میر، ساجد میر ساجد میر، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے یہ قرارداد منظور کروائی۔ قرارداد پیش کرنے کے بعد فرمایا اے انبیاء کی جماعت بتاؤ، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، میرا یہ عہد و پیمان تم نے مان لیا کہ نہیں؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ کیوں نہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ آج یہ قرارداد دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے پاس کرا لی کہ جب آمنہ کا لال آئے گا میرے سچے پیغمبروں کی نبوتیں بھی نہیں چل سکیں گی، چہ جائے کہ کوئی امتی کی امامت چمکاتا پھرے، میرے سچے پیغمبروں کی نبوت نہیں چلے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اے دنیا والو اگر تم میں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں، حالانکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم ان کی پیروی شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تمہیں راہ راست سے ہٹا دے گی، کسی امتی کی پیروی تمہیں ہدایت کیسے دے سکتی ہے؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو سوچو۔ اور یہ جو امام صاحب ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوفہ کے امام صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 70 سال بعد پیدا ہوتے، 70 سال بعد پیدا ہوتے۔ آپ ان کے لڑکپن، بچپن، جوانی کا یہ عرصہ پڑھنے کا یہ لگا کر ایک فاضل، جسے آپ کہتے ہیں فاضل درس نظامی،
وہ فاضل بننے تک چلو آپ 30 سال لگا لیجیے، 1 صدی پوری کر لیجیے۔ رسول اللہ تک ہمارا جو فاصلہ ہے یہ ہے 1400 سال کا۔ امام صاحب ان کے 1 صدی بعد آئے، تو امام صاحب تک ہمارا فاصلہ کتنا ہے؟ 1300 سال کا۔ اب امام صاحب سے رسول اللہ تک باقی فاصلہ کتنا ہے؟ 100 سال کا، ٹھیک۔ اب ہم حج کرنے جاتے ہیں، ہم حج کرنے جاتے ہیں تو حج سارے کا سارا مکے میں ہوتا ہے، حج کی کوئی چیز مدینے میں نہیں ہوتی۔ یہ مدینے میں ہم جاتے ہیں تو اپنے عقیدت اور محبت کے لیے جاتے ہیں، ورنہ حج کا کوئی رکن مدینے کے اندر نہیں۔ اللہ کے رسول بھی حج کرنے آئے تو مدینہ چھوڑ کر مکے آئے، مکے میں آپ نے حج کیا۔ لیکن جب ہم مکے حج کرنے جاتے ہیں تو ہر مسلمان یہ سوچتا ہے یار مکے تک تو آئے کھڑے ہیں، آگے مدینے کا تھوڑا سا فاصلہ ہے، چلو وہاں سے چکر لگا لیں، وہاں سے بھی چکر لگا لیں، ہم وہاں سے ہو آتے ہیں۔ اب آپ امام صاحب سے مسئلہ لینے کے لیے کوفے تک گئے کھڑے ہیں، گویا 13 صدیوں کا سفر آپ نے کر لیا ہے، اور باقی مدینے تک جانے کے لیے کتنا سفر باقی ہے؟ 1 صدی کا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کوفے کے امام کے لیے آپ نے 13 صدیوں کا سفر گوارا کیا، اور کائنات کے امام کے لیے مزید 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں، مزید 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ میرے بھائی، جب 1300 سال پیچھے جا سکتے ہیں تو 100 سال اور پیچھے چلے جاؤ، دین وہیں سے لے لو جہاں سے صحابہ نے لیا، جو خیر القرون ہے، اس جیسا بہتر زمانہ دنیا میں کوئی نہیں، اس زمانے سے ڈائریکٹ جا کے دین لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے، نبی پاک کی ذات سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچے کہہ رہے ہیں جی ہمارے سنا دیں۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ لمبے چوڑے نہیں، چونکہ درس میں نے سوال والا ٹائم بھی درس کو دے دیا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر آج کل کے لوگ دعائیں وغیرہ کرواتے ہیں،